اساں صداتے جاندے نہیں اساں مکے والا کچھ اور آلو چلے جاندے اساں رستہ نہیں لے کے جاواں گے اساں اور رستے والوں مکے دے اندر چلے جاواں گے میرے آقا علیہ السلام سواری کے اوپر سوار نے صحابہ کرام نال جا رہے نے رستہ بدلایا میرے آقا علیہ السلام نے جاندیاں رستے کے درمیان میرے نبی دی سواری رک گئی میرے نبی دی سواری بیٹھ گئی صحابہ ذکر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور لگدے تھوڑی سواری تھک گئی ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سواری تھکی بھی نہیں تھکنا ہے عادت بھی نہیں یا رسول اللہ کہہ کیوں گئی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری سواری اس رب دے حکم دے نال بیٹھی ہے جس رب دے حکم دے نال ابرہہ دا ہاتھی بیٹھ گیا سبحان اللہ ابرہہ جڑا مکے تے حملہ کرن واسطے آ رہا سی جس رب دے حکم دے نال او دے ہاتھی بیٹھ گئے اس رب دے حکم دے نال میری سواری بھی بیٹھ گئی رستے دے درمیان سواری بیٹھ گئی میرے آقا علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی سواری اپنے قدم مبارک دے نال ٹھڈا ماریا سواری کھڑی ہو گئی میرے آقا نے سفر شروع فرمایا لیکن رستے تے جاندیاں میرے نبی دی سواری رستے تو اتر کے ایک میدان والا آ گئی اس میدان دے اندر آئی حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ایتھے ڈیرا لا لو رب دا حکم ہے کوئی اساں ایتھے آ کے ڈیرا لانا میرے نبی دے 1500 صحابہ اس میدان دے اندر آ کے جلوہگار ہو گئے ادھر مشرکین مکہ نے حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی بات دے اندر میرے آقا دے غلام بن گئے میرے نبی دے صحابی بن گئے اس صدقے جاواں عنوان سی حضرت عمر فاروق دا عنوان سی حضرت عثمان غنی دا عنوان سی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اے جڑے عروہ بن مسعود نے جنہاں نوں مکے والیاں نے اپنا سفیر بنایا ارقان نے میرے نبی دے صحابی تے بنائی نے مگر صدقے جاواں کربلا دے میدان دے اندر میرے امام علی مقام دا سب تو بڑا شہزادہ جنہاں نوں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا جاندا ہے جنہاں نے کربلا دے میدان دے اندر اہل بیت دے وچ سب تو پہلے قربانی پیش کی تھی اے عروہ بن مسعود حضرت علی اکبر دے نانا جان لگدے سبحان نانا جان عروہ بن مسعود شہزادہ علی اکبر دے نانا جان حضرت علی اکبر دی والدہ دا نام سی ام لیلا یا لیلا یا ام لیلا حضرت لیلا دے والد دا نام سی مرہ اور مرہ دے والد دا نام سی عروہ بن مسعود ثقفی اور قربان بولو سبحان اللہ کیسے واسطے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا سی جن میں قریش کی شجاعت ویکھنی ہوے حضرت علی اکبر دے اندر دیکھیں سبحان اللہ جن نے قریش کی شجاعت ویکھنی ہوے قریشیاں کی شجاعت ویکھنی ہوے فرمایا علی اکبر نو دیکھے تے جن نے سقیف والے اللہ بنو سقیف دا حسن ویکھنا ہوے تو حضرت علی اکبر نے سبحان اللہ علی اکبر اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ آخری وقت آئے گا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے واپس تشریف لے آئیں گے میرے نبی نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے سونے ہوں گے بڑے حسین ہوں گے بڑے خوبصورت ہوں گے صحابہ کے طرف کہ یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنے کو سونے ہوں گے میرے نبی نے فرمایا اے عروہ حضور کب ہو گئے فرمایا میرے سامنے آ جا حضرت عروہ بن مسعود میرے نبی کے سامنے بیٹھے میرے آقا نے فرمایا صحابہ حضرت عیسیٰ اتنے سونے ہوں گے جتنا میرا یار عروہ سونا بڑے سکیف تے لوگ بڑے خوبصورت سن فرمایا حضرت امیر معاویہ نے فرمایا جن نے بنو سکیف دا حسن ویکھنا ہو گئے وہ حضرت علی اکبر کو دیکھے کہ جن نے بنو امیہ کی سخاوت ویکھنی ہو گئے حضرت علی اکبر کو سبحان اللہ حضرت علی اکبر کے رشتے دے اندر عروہ بن مسعود کی لگدے نے
نانا جان لگتے ہیں انہاں نوں مشرکین مکہ نے اپنا سفیر بنا کے میرے نبی دی بارگاہ میں بھیجا سبحان اللہ واقعہ بڑا طویل تساں سنتے رہتے ہو یہ آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول بیٹھے صدقے جاواں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عروہ بن مسعود ثقفی آ گئے آگے بیٹھ کے ہم نے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تساں جو اینے لوکاں نوں ساڈے نال لڑائی کرنے واسطے لے کے آ گئے ہو انہاں لوکاں نے تہاڈا ساتھ نہیں دینا جدوں میدان میں جنگ لگے گا سارے تانوں چھڑ جان گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا قربا زبان سنبھال دے غلاما اسا ہر وقت حضور دے نال رہن والے ہیں سونے کو بھی کو جاننا تے قربان کر سکتے ہیں مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسا کدے چھڈ کے نہیں جا سکتے صدقے جاواں قربا بن مسعود نال بیٹھ گئے میرے نبی دے نال گل بات کر رہے پیچھے حضرت ولید بن مغیرہ یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے نے اس رشتے دے اندر قربا بن مسعود دے بھتیجے لگدے نے قربا بن مسعود نے ایک بار میرے نبی دی داڑھی مبارک پر ہاتھ بڑھایا یہ عرب دے لوکاں دا طریقہ سی کسے دے نال گل کردے سن تے داڑھی نوں ہاتھ لاندے سن اج ساڈے وی علاقے دے طریقے نے کوئی اگر گل کردا تے گوڈے نوں ہاتھ لا کے گل کردا ہے کوئی اگر گل کردا تے موڈا ہلا کے گل کردا ہے تاکہ میری گل توجہ دے نال سنی جائے یہ عرب دے لوکاں دا طریقہ سی صدقے جاواں میرے نبی دی داڑھی مبارک پر ہاتھ بڑھایا پیچھے بھتیجا بولیا چاچا اپنا ہاتھ پیچھے کر لے ہن تیرا ہاتھ میرے نبی دی داڑھی مبارک والله ہے مگر قربا بن مسعود نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ دے ہاتھ کو ماریا فرمایا آلے تے دستہ ماریا خبردار کہ ہن میرے نبی والا ہاتھ بڑھایا تیرے ہاتھ میں کروں کاٹ کے چھوڑ دیا تیرا ہاتھ کٹ دیا گا خبردار قربا بن مسعود نے بڑے بڑے نظارے دیکھے واپس گیا مکے دے اندر جا کے کہنے لگا مکے دے لوگوں اگر تہاڈا ارادہ تساں مسلماناں دے نال جنگ کرو گے اگر تہاڈا ارادہ اگر تہاڈا خیال مسلماناں دے نبی نوں نقصان دے گے خیال اپنے دلاں دے وچوں کڈ دیو انہاں آکھیا اے تو کی گل کر رہے ہیں کہنے لگا بڑے بڑے درباراں دے اندر گیا بڑے بڑے بادشاہاں نوں ملیا قیصر دے کول میں گیا کسرا دے کول میں گیا نجاشی دے کول میں گیا بڑے بڑے بادشاہاں دے پروٹوکول بھی ویکھے نے بڑے بڑے بادشاہاں دی عزتاں بھی ویکھیاں نے مگر جس طرح دی عزت مسلمان اپنے نبی دی کرتے نے کائنات دے اندر ایسا احترام نہیں ویکھیا کائنات دے اندر ایسی عزت نہیں ویکھی انہاں کیا بیان دے کر انہاں کیا کی بیان کرا مسلماناں دے نبی تو موضوع فرماندے نے انہاں دے غلام موضوع دا کوئی تھلے نہیں جاندے سبحان اللہ اپنے چہرے دے اوپر مر لیندے تے انہاں کیا ہور کی ویکھیا کہنے لگا مسلماناں دے نبی اپنا لعاب تے زمین تے سٹن لگدے نے صحابہ اگے ہاتھ کر لیندے نے حکم مبارک لے کے غلام مبارک لے کے اپنے سینیاں تے ملدے نے اپنے چہرے تے ملدے نے اگر کسے نوں نہیں ملدا اس نبی دے غلام دے ہاتھ تے سونے دا لعاب لگ جاندا ہے دوسرا آ کے او دے نال ہاتھ مس کر کے چہرے تے مل سبحان اللہ اگر تہاڈا خیال ہے تساں مسلماناں دے نال جنگ کرو گے انہاں دے نال لڑائی کرو گے انہاں دے نبی نوں تکلیف نقصان دیو گے یہ خیال اپنے ذہناں دے وچوں کڈ دیو جس نبی دا غلام وضو دا پانی تھلے نہیں جان دیندے جس نبی دا غلام انہاں دا لعاب تھلے نہیں جان دیندے سوچو اس نبی دا خون کدوں زمین نہ جان دے سبحان اللہ مشرکین مکہ تک کے ابتداء پہنچ گیا ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ کر لیں حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا صحابہ یہ بھی گل نہیں کرنی سونے حکم ہوئے فرمایا ایک سفیر ادھر آیا اور ایک سفیر ساتھ آیا ایک سفیر ادھر آیا
ایک سفیر ان چھاٹا جائے گا. یا رسول اللہ حکم ہو گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر آگے ہمیں ذکر ہے. سبحان اللہ. فرمایا عمر جی حضور حکم ہو گئے. فرمایا جانا مکہ علیہ نبی. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام تھوڑا حکم سے تسلیم خانہ. یا رسول اللہ میں چلا جاتا. سنیا ایک رائے دے سکتا. سنیا کہ رائے میرے آقا نے فرمایا عمر بول. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں مکے دے اندر چلا جاواں گا تہاڈا پیغام لے کے. مینوں کوئی اعتراض نہیں مگر آقا میں گزارش کرنا چاہنا. میرے نبی نے فرمایا عمر بول. عرض کرتے ہیں سونیا مکے دے اندر عثمان دی برادری زیادہ ہے. مکے دے اندر عثمان دے رشتہ دار زیادہ نے برادری دے لوگ زیادہ نے. اگر عثمان غنی میں بھیجے آ جائے معاملات اگر بگڑن بھی لگن گے تو برادری سنبھال لے گی رشتہ دار سنبھال لے گے. میرے نبی نے حضرت عمر کا مشورہ پسند آیا کیونکہ عمر پہ ہوئے جدا مشورہ رب بھی پسند ہوتا. سبحان اللہ. قرآن دیا کہ آیت حضرت فاروق اعظم کی رائے کے مطابق نازل ہوگا. ایک دن میرے نبی کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے لیکن تخذنا مقام ابراہیم مصلی. سنیا میرا دل کرتا ہے اسا مقام ابراہیم میں جائے نماز پڑھا لئیے. ادھر اللہ سونے کا پیغام آ گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. غلام جی میں کہہ رہے ہیں ساڑی بھی رائے ہوئے اپنے نبی دے اپنے غلام دی رائے میں پسند فرماؤ. ساڑی رائے بھی ہوئی مقام ابراہیم میں جائے نماز پڑھا لو. اور ہوئے جی بھی رائے اللہ بھی پسند فرماوے جی بھی رائے میرے آقا بھی پسند فرماوے. اس کے بعد سے آسان ہے ترجمان نبی ہم زبان نبی. ترجمان نبی ہم زبان نبی. بولو بولو ترجمان نبی ہم زبان نبی. جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. عرض کرتے ہیں آقا میری رائے عثمان غنی کو بھیجے آ جائے. حضور نے مشورہ پسند آیا. میرے نبی نے فرمایا عثمان آ گیا ذکر عثمان آیا. عثمان آیا جی سونے حکم ہو گئے. فرمایا جاؤ نا مکے دے اندر لوکاں نوں جا کے آکھو اساں اللہ دے گھر دی زیارت واسطے آئے. اساں رب دے گھر دا طواف کرنے واسطے آیا. لڑائی دا ساڈا ارادہ کوئی نہیں. جنگ دا ساڈا ارادہ کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا سی اج مکے والے میرے کول مکے دی حرمت واسطے جو بھی منگن گے میں محمد دے دیا گا. صدقے جاوا. فرمایا عثمان جاؤ. حضرت عثمان نے غنی گئے نال میرے نبی دے 10 صحابہ چلے گئے. مکے دے اندر پہنچے مختصر کرا جا کے مکے والے دے نال گل کیتی ساڈے نبی عمرہ کرنے واسطے آئے. لڑائی دا کوئی ارادہ نہیں. حضور نے اعلان فرمایا 1500 صحابہ نال تیار ہو گئے. سارے عمرہ کرنے واسطے آئے. سارے رب دے گھر دی زیارت واسطے آئے. مشرکین مکہ نے
آخیا اے عثمان تیرے نال ساڈا برادری تعلق بھی تیرے نال ساڈی رشتہ داری بھی تو آگے مکے دے اندر تو آگے کعبہ شریف دے اندر اساں تینوں اجازت دیندے ہاں کعبے دا طواف کرنے تے کر لے حجر اسود نوں بوسہ دینے تے دے رکن یمانی نوں بوسے دینے تے دے صفا مروہ تے دوڑا لانیاں دے تے نال جا کے حجر اسود نوں بوسہ دینے تے دے مقام ابراہیم تے نفل ادا کرنے تے کر لے مگر تیرے نبی نو اساں اجازت نہیں دے آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کچھ سوچ بھی کے لیا میں اپنے نبی کو بغیر کعبے دا طواف کر لواں گا کعبہ رب دا گھر ہے پہلے بھی رب دا گھر سی مگر اس کعبے دیاں عزتاں سانو اس نبی نے دسیاں نے جڑا حدیبیہ دے میدان دے اندر بیٹھا تیرا بیٹا گھر سی مگر اس گھر دیاں عزتاں حرمتاں عظمتاں سانو اس نبی نے دسیاں نے قدم کدے کعبے دا طواف نہیں کراں گے رہ گئی گل عمرے دی سو عمرے دیاں گلاں کردے ہو ایک باری یار دا چہرہ ویکھ لئیے رب کروڑا اٹن دا سبحان اللہ سرکار رحمت اللہ کے تعالی اس واسطے فرماندے فرمایا مکھ محبوب دا میں کعبہ جتے عاشق سجدے کر دے دو زلفاں وچ مین مسلے جتے چار مذہب رل دے تھوڑی یار دی سر جتے گھٹ پیاسے بھر دے میرا باہو کی مکے جانا جب حج ہوئے وچ بھر دے سوچ بھی کی لے لیا کہ میں حضور کو بغیر کعبے کا طواف کروں انہاں کہا کہ عثمان کو طواف دے کرنا تو پھر اسد واپس بھی نہیں جانا وہ تھوڑی مرضی ہے میرے نبی تے 10 صحابہ نال عثمان نے 11 صحابہ مشرکین مکہ نے اندر اپنے کو شیطان ایک چڑیا پہاڑی تھے انہیں آواز نہ تھی قریش مکہ میں مشرکین مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آکے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان کیسے بڑا بلام لے کے میرے نبی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ عثمان غنی نے انہیں شہید کر دیتا ہے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا عثمان نے شہید ہوئے پر آلے کی شہادہ شہید عثمان ہوئے گا کیونکہ پہاڑ تو بہت پہاڑ تھے حضور جلوہ کا اسلام لال صدیق اکبر لال فاروق اعظم لال عثمان غنی بہت پہاڑ آیا بجٹ کے اندر کیونکہ آمنے مانے لال تشریف ہے آقا نے فرمایا ہارا جبل یحبنا و نحبہ کہ بہت پہاڑ ہے یہ ساڑھے نال پیار کرتا ہے ساڑھے نال پیار کرتا ہے یہ بہت جنت کے اندر جائے گا پہاڑ آیا بجٹ کے اندر حرکت کے اندر میرے آقا نے فرمایا مسلم کو بہت ٹھہر جا رک جا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ تو نہیں جانتا تیرے تے ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ایک نبی ایک صدیق دو شہید صدقے جاواں میرے آقا نبی ابو بکر صدیق عمر بھی شہید ہوئے عثمان بھی شہید ہوئے صدقے جاواں حضور نے فرمایا شہید ہوئے گا عثمان حالے اور شہادت کا وقت نہیں آیا صحابہ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ ساڑھے تک کمانا آیا میرے آقا نے فرمایا اچھا اگر ایک کر لے پھر آؤ میرے ہاتھوں پہ بیعت کرو حضور ایک درخت تھلے جلوہ کر ہوئے
فرمایا صحابہ آؤ بیعت کرو. یا رسول اللہ کیڑی گل دی بیعت کرو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامو آؤ اس گل دی بیعت کرو اساں اس وقت تک واپس مدینے نہیں جاواں گے جو تک عثمان غنی دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے. میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام آ رہے نے حضور دے ہاتھ دے تے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے جا رہے نے. میرا ایمان آندا بیعت بھی کرتے جا رہے نے نال زبان حال دے نال. میرے نبی دے صحابہ اے کہندے جا رہے نے تیرے تو اج اسی اپنی جند بھی مار دیواں گے. تیرے تو اج اسی اپنی جند بھی مار دیواں گے. قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو مار دیواں گے. قسم رب دی تیرے دشمن نو جانو مار دیواں گے. جتاواں گے وفاوانو اسی دے کے لہو اپنا. جتاواں گے وفاوانو اسی دے کے لہو اپنا. تیری خاطر اسی ساواں دی بازی ہار دیواں گے. صحابہ آ رہے نے میرے نبی دے ہاتھ دے اوتے بیعت کر رہے نے. اللہ سونے نے قرآن نازل فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فرمایا سونے محبوبہ اللہ انہوں ایمان والے تے راضی ہو گیا جڑے درخت دے تھلے تواڈے ہاتھاں تے بیعت کر رہے. سبحان اللہ اللہ ایمان والے تے راضی ہو گیا. دوسرے مقام تے رب نے فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون اللہ. فرمایا وہ لوگ جڑے تواڈے ہاتھاں تے بیعت کر رہے سن حقیقت دے اندر وہ رب دے نال بیعت کر رہے. اللہ فوق ایدیہم اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہاتھاں دے اوتے. صحابہ نے بیعت کر لی. میرے نبی نے فرمایا سارے نے بیعت کر لی. جی یا رسول اللہ سارے نے بیعت کر لی. میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے میرا ہاتھ ہے اے میرے یار عثمان دا ہاتھ ہے. میرا ہاتھ اے عثمان دا ہاتھ. عثمان نے بیعت کر دی. کہتے مردہ بندہ بھی بیعت کر سکتا ہے. میرے آقا جانتے سر میرا عثمان زندہ ہے شہید نہیں ہویا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ساٹھے تک بالا نے فرمایا پھر آؤ بیعت کر. بیعت ہو گئی. ادھر مشرکین مکہ نے 50 بندہ میرے آقا کو نقصان دینے واسطے بھیجے. کیوں 50 بندے آئے تو حضور علیہ السلام جن پر گھر گئے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے. 50 بندہ آیا صحابہ نے 50 کا 50 گرفتار کر. حضور حدیبیہ کے میدان کے اندر صحابہ کو بیعت لے چکے ہیں. حضرت عثمان غنی مکہ شریف کے اندر مشرکین مکہ دیکھو جب حضور نے صحابہ کو بیعت لے خبر پہنچی مشرکین مکہ تک مسلمانوں نے اپنے نبی کے ہاتھ بیعت کر دی. اس وقت تک واپس نہیں جان کے تو عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے. مشرکین ڈر گئے. ڈر گئے. انہوں نے آکھیا حضور رسول اللہ کی بیعت کر. ایک بندہ انہوں نے بھیجا میرے نبی علیہ السلام جا رسول اللہ کی گل کر کے آ. تو بندہ جب آیا میرے آقا علیہ السلام نے دوروں دیکھا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایک بندہ بھیجا میں کیا لیا نے کہ جب آوے تو اس بندے دے نال کوئی گل نہ کرے. اس بندے دے نال کوئی گل نہ کرے. وہ بندہ آیا ایک صحابی دے کول بیٹھا. صحابی نے نظر آندی. دوسرے دے کول جا کے بیٹھا انہوں نے چہرہ مبارک پھیر لیا. تیسرے دے کول چہرہ پھیر لیا. وہ بڑا حیران ہویا کہ بڑی
عجیب گل ہوندی ہے کہ کسی نے ملن واسطے جائے گل کرن واسطے جائے اگلا بندہ چہرہ ہی پھیر لے وہ واپس آ گیا ڈر گیا انہیں آ کے جا کے کیا حالات بڑے خراب نے مسلمانوں نے تو میں نے منہ نہیں لایا میرے نال گل ہی نہیں کی تھی انہیں آ کے پھر اس طرح کو کہ ہور بندہ بھیجو سہیل بن عمر نے میرے نبی کی بارگاہ میں لے دیا سہیل بن عمر مشرکین مکہ کا نمائندہ صلح دی گل لائے کہ میرے نبی دی بارگاہ میں لا رہے دور ہوئے بندہ آیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نگد مکے والے نے ایک اور بندہ بھیجے جی یا رسول اللہ آ گئے ہیں فرمایا ہن ساڈی گل بن گئی انہوں نے دیو سہیل بن عمر آ گیا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر آ کے کہنے لگا اساں سنت دی گل کرنا چاہنے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا کہنے لگا جی بس لڑائی نہیں چاہتے سنا کرنا چاہنے ہیں میرے نبی نے فرمایا تو دے نہیں آئے آخر لگا جی میں مکے والے نے بھیجے ہے کوئی سنہ دی گل نکل سکتی ہے کوئی سنہ دی ترکیب پڑھ سکتی ہے میرے نبی نے فرمایا اوے بے وقوف ہو میں تے پہلے دن اٹھا کے کہہ رہے ہیں اساں لڑن واسطے نہیں آئے اساں رب دے گھر دی زیارت واسطے آئے میں تے پہلے دن کو گل کر رہے ہیں کہنے لگا جی بس سنہ دی گل کریے میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے گل کریے کہنے لگا نہیں پہلے تواڈے کول 50 بندے نے میرے آقا نے فرمایا تواڈے کول 11 بندے ہیں سبحان اللہ کہنے لگا جی 50 بندے تواڈے وال میرے نبی نے فرمایا 11 بندے ساڈے تواڈے وال انہاں کیا جی سما کچھ دلوا دینے میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے سہیل بن عمر نے بندہ بھیجیا مکے دے وچوں حضرت عثمان غنی بھی آ گئے میرے نبی نے تو صحابہ بھی آ گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ سونے کم ہوئے فرمایا انہوں نے 50 بھی جان دے ہو سبحان اللہ ادھر آ گئے 50 ادھر چلے گئے کہنے لگا جی ہن سنا دی گل کریے میرے نبی نے فرمایا کرو کہنے لگا جی ایک معاہدہ لکھ لئیے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے معاہدہ لکھ لو میرے نبی نے فرمایا اوس بن خولان فرمایا آنا اتباع کے معاہدہ لکھ آپ لگا سہیل بن عمر کو لیا کہنے لگا نہیں جناب یہ اوس بن خولان معاہدہ نہیں لکھے گا میرے نبی نے فرمایا پھر کون لکھے گا کہنے لگا جناب معاہدہ جو لکھوانا ہے یا علی کو لکھوا دو یا عثمان کو لکھوا اگر معاہدہ لکھوانا ہے یا علی معاہدہ لکھے یا عثمان غنی معاہدہ لکھن صدقے جاواں ابو بکر پاک دا ذکر بھی آ گیا عمر پاک دا ذکر بھی آ گیا عثمان غنی پاک دا ذکر بھی آ گیا مولا علی پاک دا ذکر بھی آ گیا حضرت شہزادہ علی اکبر دا ذکر بھی آ گیا حضرت امام علی مقام دا ذکر مبارک بھی آ گیا کلم بھی نہ ہو جائے میں سمیٹا پھر موقع ملیا کہ امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ کے اندر کی طور کے نظرانہ عقیدت پیش کرانگے صدقے جاواں کہنے لگا یا علی معاہدہ لکھے یا عثمان غنی معاہدہ لکھے میرے نبی نے فرمایا علی آ جا حضرت مولا علی آ گئے علی کردے یا رسول اللہ کی لکھا میرے نبی نے فرمایا اے علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا علی سرکار لکھنے لگے سہیل بن عمر کو لگا نہیں ٹھہر جاؤ اساں حرمان بھی نہیں جانتے اساں رحیم بھی نہیں جانتے میرے نبی نے فرمایا پھر کی لکھنا کہنے لگا جی لکھو بسمک اللہم حضور مسکرات ہے میرے نبی نے فرمایا جس ہستی کا نام اللہ ہے اسے ہستی میں رحمان بھی آندے لگا جی اساں رحمان رحیم نہیں جانتے اساں اللہ نو جانتے ہیں لکھو بسمک اللہم میرے نبی نے فرمایا علی لکھو بسمک اللہم مولا علی سرکار نے لکھا بسمک اللہم حضرت علی ذکر دے یا رسول اللہ آگے کی لکھا میرے نبی نے فرمایا اے علی لکھو حالا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ مولا علی سرکار نے لکھا حالا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ
سہیل بن عمر بولے آخر لگا نہیں ٹھہر جاؤ میرے آقا نے فرمایا کہ کیوں آخر لگا کہ رسول اللہ تو من لئے پھر دلوانے ختم ہو جان پھر دلوانے ختم ہو جان تو اگر اشار رسول اللہ من دے ہوں پھر دلوانے نکالنے پائے مجھے میرے نبی نے فرمایا پھر کی جانا ہے اندر رسول اللہ مٹاو محمد بن عبداللہ لکھو میرے نبی نے فرمایا علی جی میں آخدہ کر دے مولا علی عرض کر دے کمائی والے علی مرد سجدہ ہے سوڑے اکواڈا نام نہیں مٹا سکتا علی کدے اکواڈا نام نہیں مٹا دے گا میرے نبی نے فرمایا علی جی میں آخدہ کر دے رسول اللہ مٹا دے محمد بن عبداللہ لکھ دے مولا علی سرکار نے قلم بھی رکھ دیتا مولا علی نے کاغذ بھی رکھ دیتا سوڑیا اے میرے کو نہیں ہونا تو نام میں نہیں مٹا سکتا اے تے اونا ہے جدے صدقے ساڑی گل بڑی ہے اے تے اونا ہے جدے صدقے ساڑی گل بڑی اے تے اونا ہے جدے صدقے ساڑے بابے دی گل بڑی سی آدم علیہ السلام نے بھی ایسے نام دا وسیلہ بنایا تیرا نام لیا کل جاندیاں بلاوا نے تیرا نام لیا کل جاندیاں بلاوا نے تیرا نام لیا کل جاندیاں بلاوا نے تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے رکھیاں شفاواں نے تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے مولا نے کلام اپنا کال کرا تو حضور نے پڑھا اپنے ہاتھ مبارک حضور نے کلم لیا رسول اللہ کے حضور نے کلم پھینک دیا میں اگر لکھوا انہیں شرطہ لکھوا انتہائی سخت شرطہ صحابہ سن کے حیران ہو گئے یا رسول اللہ اتنا سخت شرطہ سہیل بن عمر کہنے لگا جی اس سال تو سب آئے ہو کعبے کا طواف کرنے واسطے لیکن روز تو سب کعبے نہیں جاؤ گے واپس مدینے جاؤ گے اس سال تو ہمیں اجازت نہیں ہوئے گی واپس تو سب مدینے جاؤ گے ہاں اگلے سال تو سب میرے واسطے آ سکتے ہیں حضور نے فرمایا لکھ دے سبحان اللہ کہنے لگا جی تواڈے ساڈے درمیان 10 سال جنگ نہیں ہوئے گی میرے آقا نے فرمایا اصل جنگ نہیں ہوئے گی آخر لگا جی اگر کوئی تواڈا بندہ اسلام چھڑ گیا مرتد ہو گیا اسلام چھڑ گیا اسلام چھڑ کے ساڈے ال آ گیا اسی وہ بندہ تانوں واپس نہیں کریں گے اگر کوئی ساڈا بندہ اسلام قبول کر کے تواڈے ول چلا گیا تو تسی سانوں واپس کرو گے آئی سمجھ کے نہیں جی جی اگر کوئی اسلام چھڑ گیا مرتد ہو گیا ساڈے ول آ گیا اسی واپس نہیں کریں گے لیکن اگر کوئی ساڈا بندہ اسلام قبول کر گیا اور تواڈے کول آ گیا تو تسی سانوں واپس کرو گے میرے نبی نے فرمایا لکھ دو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ توجہ رکھنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اتنی بڑی عجیب گل کر رہے ہیں ادھر ساڈا بندہ واپس نہیں کرن گے اپنا واپس لین گے یا رسول اللہ گل سمجھ نہیں آئی میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں علی جڑا مرتد ہو گیا او دا اثر کرنا کی سبحان اللہ جنہیں اسلام چھڑ دیتا جڑا مرتد ہو گیا او دا اثر کرنا کی ہے تے جڑا ایک بڑی ساڈا ہو گیا انہاں دے وچ رہ کے بھی او ساڈا ہی رہے گا انہاں دے وچ رہ کے بھی او ساڈا رہے گا بلال مارا تے کھا لے بلال ظلم تے برداشت کر رہے گا مگر کدے انہاں وال نہیں جائے گا او ساڈا ہی بن کے رہے گا فرمایا لکھ دیو دو قبیلے سن بکر بنو خزاعہ انہاں آکھیا انہاں دی مرضی ہے جدے نال مرضی کھڑے ہو گیا اگر ایک قبیلہ تواڈے نال کھڑا ہوندا دوسرا ساڈے نال کھڑا ہوندا بنو بکر مشرکین مکہ دے حلیف بن گئے بنو خزاعہ حضور دے حلیف بن گئے یہ مدینہ منورہ دے اندر مکہ شریف دے اندر دو قبیلے سن فرمایا ٹھیک ہے
میرے آقا علیہ السلام معاہدہ ہو گیا، روح واپس چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد بنو بکر والے نے رات میں اٹھ کے بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیتا. حملہ کر دیتا. حالانکہ معاہدے کے اندر سے کہ 10 سال تھوڑے ساڈے اللہ علیہ ان اللہ ہبارن من قبلکم ہوئی یدی سہل اللہ سبحانہ حضور نے آج سوڑیا انہیں ساڈے نے ظلم کر دیتا. حضرت کمدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وجہ میں فرماتی ہے تہجد کا ویلا حضور وضو فرما